اس میں آخر میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا معاملہ آ رہا ہے کہ وہ دین کی دعوت کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین ایک بات جو بہت غور کرنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ دین کوئی پرائیویٹ اور شخصی معاملہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا بیٹھ کے اپنے گھر میں تپسیہ کرتا رہوں، عبادت کرتا رہوں، پوجا پاٹ کرتا رہوں، یا مسجد میں بیٹھ کے میں سجدہ و رکوع کرتا رہوں، اور میرے سجدہ و رکوع کا اور میری نماز کا میری اجتماعی زندگی پہ کوئی اثر نہ ہو۔ جی ایسا نہیں ہے۔ یہ تصور جو آج کل دین کی ایک شخصی حیثیت کا آ گیا ہے، یہ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل نظام حیات دیتا ہے، سیاسی، معاشی، سماجی نظام دیتا ہے۔ دیگر ادیان میں، دیگر مذاہب میں چونکہ نظام موجود ہی نہیں ہے، تو انہوں نے تنگ آ کے دین کو ایک شخصی اور پرائیویٹ چیز بنا لیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں حضرت شعیب کی دعوت کے بارے میں جو تصور دیا جا رہا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ شعیب کی قوم شور مچا رہی ہے کہ میاں یہ تمہاری نماز کیا ہے، اس نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، یہ تمہاری نماز جو ہے ہماری تجارت میں خلل ڈال رہی ہے۔ ارشاد گرامی ہے، یہ میں سورہ ہود کی آیت نمبر 84 پڑھ رہا ہوں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانی کار نہیں ہوں، میرا کام صرف بتا دینا۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا۔ تو قوم کا احتجاج یہ ہے کہ تمہاری نماز نے ہماری تجارت کو، ہمارے اموال میں ہمارے اختیار کو، تصرف کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے، صحیح نماز وہ ہے جو ہماری تجارت کو، ہماری سیاست کو، ہماری معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور سب کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے، ہم تو اسی کے ہی عبادت گزار ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہم سورہ یوسف کی طرف آتے ہیں۔ سورہ یوسف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ مدینہ کے یہود نے ایک سوال بھیجا حضور کی طرف۔ یہ مکہ کے لوگ مدینہ جاتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک نبی آیا، اس قسم کی باتیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر سچا نبی ہے تو ہم 2-3 سوال بھیجتے ہیں، اگر اس کا جواب انہوں نے دے دیا تو واقعی سچا ہوگا۔ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ اچھا وہ بتاؤ کہ وہ نبی کون ہے اور اس کا قصہ کیا ہے جس کا باپ اس کے فراق میں روتے روتے اندھا ہو گیا۔ تو یہود کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالی نے سورہ یوسف نازل کی۔ قصہ یوسف آپ سب حضرات نے سن رکھا، میں سناؤں گا نہیں، اتنا وقت بھی نہیں، صرف ایک بات کا اضافہ کروں گا۔
کہ یہ سب سمبلز ہیں، یہ سب رموز ہیں۔ نام حضرت یوسف کا لیا جا رہا ہے، نام برادران یوسف کا لیا جا رہا ہے، لیکن دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں حضرت یوسف کا ذکر آ رہا ہے آگے چل کے وہ قصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جہاں جہاں برادران یوسف کا ذکر آ رہا ہے اہل مکہ کی اور قریش کی نفسیات بیان کی جا رہی ہے۔ اور حد یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہی صورتحال ہے۔ آپ پورا قصہ فرعون اور موسیٰ پڑھ لیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا موسیٰ کی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور جو فرعون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ تو قریش کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور آخر میں چل کے قریش اسی انجام کو پہنچیں گے جس انجام کو فرعون پہنچا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ فائز ہوں گے جس مقام پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا۔ حد یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں انہی قریش کے لوگوں کے سامنے یہ کہا، سب کو اکٹھا کر کے، کہ الیوم اقول کما قال اخی یوسف، آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی گرفت نہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ قصہ یوسف ہے یا قصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ گفتہ آیت در حدیث دیگر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، آمین ثم